العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نہ اس کا کوئی شریک، نہ وہ کسی کا باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ یہ قرآنی عقیدہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور جس کے اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وہ اپنے اپنے دور کے اندر دنیا میں تشریف لاتے رہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت جناب رسالت مآب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے۔ اور سب پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی ایک نبی کی رسالت کا انکار کرے یا کسی غیر نبی کو نبی کہے، دونوں صورتوں میں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
بات اگر کی جائے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بغیر باپ کے ہوئی۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی پیاری امی جان کو بغیر باپ کے حمل ہوا، جس کو قرآن کریم کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ایک سے زائد جگہ پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع یعنی یا سین واو اور عین بھی کہا جاتا ہے۔ یسوع جو ہے یہ عربی میں عیسیٰ کو کہتے ہیں، جس کے معنی مبارک، سید اور نجات دلانے والے کے ہیں، جبکہ لفظ مسیح کا معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا اور اس سے برا اثر دور کرنے کے ہیں، اور اس سے مراد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق قصبہ ناصری سے تھا، اس نسبت سے آپ کا لقب ناصری اور کنیت ابن مریم ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے سیدہ کواری پاک بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھیں، خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کی پیدائش کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، فرمایا اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم کی پیدائش سے تشبیہ دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنا باپ کے پیدا ہوئے۔
تو جب بن باپ ماں باپ کے پیدا ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نہ تو خدا ہے نہ خدا کے بیٹے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہونے کے باعث خدا یا اس کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ بھی آج اگر یہ ذہن کے اندر بات آئے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، اور اگر اس کانسیپٹ کو رکھتے ہوئے کہ جس کا باپ کوئی نہ ہو اس کا باپ خدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے بھئی ہوش کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ کوئی نہیں، تم ان کو کہو گے وہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا ان کا باپ ہے، تو پھر آدم کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ آدم علی نبینا و علیہ السلام کی مثال تو ایسی ہے کہ ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، تو جب آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہو نہ ہی باپ ہو، وہ خدا نہ ٹھہرے، خدا کے بیٹے نہ ٹھہرے، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا کہ نہ تو وہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو رسالت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس چیز کو لے کر کہ ان کا باپ کوئی نہیں تو ان کا باپ خدا، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور فرمایا تم غور تو کرو، بات تم کیا کر رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ ہمارے ہاں دنیا کے اندر یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، ماں اور باپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ اولاد پیدا فرماتا ہے، یہ ایک عام طریقہ ہے اس کا، مگر خالق کائنات جل جلالہ نے کیا یہ قرآن کے اندر نہیں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اگرچہ دستور یہ ہے، اگرچہ طریقہ کار یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے، ماں باپ کے ملاپ سے بچہ دنیا کے اندر معرض وجود کے اندر آتا ہے، دنیا میں آنے کا طریقہ کار یہ ہے، مگر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا عام دستور تو یہ ہے، مگر میں تمہیں بتا چکا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر میں چاہوں تو بن باپ کے حضرت عیسیٰ کو بھی دنیا میں بھیج دیتا ہوں۔ محبت سے کہو نا سبحان اللہ، میرے رب کی شانیں اتنی ہیں، اگر میں چاہوں، رب فرماتا ہے میں بن باپ کے حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیج دیتا ہوں، اور اگر میرا رب چاہے، اگر میرا رب چاہے تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو خالق کائنات پتھر سے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہاں آئی؟ وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ کوئی بشر ہے، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ مادہ ہے نہ نر ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مظہر خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پر فرمایا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تم نے نہیں دیکھا؟ اور صالح کی اونٹنی کو دیکھ لیتے، حضرت صالح علی نبینا و علیہ السلام کی اونٹنی کہاں سے آئی؟ وہ کہاں سے آئی؟ فرمایا اس کو ہم نے پاک پتھر سے زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی تخلیق پاک پتھر سے کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے،
ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ محترم سامعین کرام، لہذا بہت واضح دلیل، تھوڑی سی بھی انسان عقل استعمال کرے اور خداوند قدوس جل جلالہ کے اس فرمان پر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ یار بات تو درست ہے کہ جناب والا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، پیغمبر، اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا فرمایا۔ اور یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو بن باپ کے حضرت بی بی مریم کے بطن اطہر کے اندر یہ قدرت پیدا فرما دے کہ ان کو حمل ہو جائے اور حضرت عیسیٰ کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں پاک بیٹا عطا فرما دے۔ پھر جب اعتراض ہوا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر، تو یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے پنگھوڑے کے اندر، یعنی پنگھوڑے کے اندر جھول رہے ہیں، بچپن کا عالم ہے، انگلیاں اٹھنا شروع ہوئیں، لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کی کہ بھئی مریم مریم مریم۔ ہوتا ہے نا کہ کسی اگر نیک بندے کے بارے میں کوئی بات مل جائے وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح وہ بات پھیل جاتی ہے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو بیت المقدس میں آپ رہا کرتی تھی، اللہ کی کیا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، مریم مریم کہاں بیٹا، مریم کہاں بیٹا۔ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برائی کی نسبت حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کو کیسے ثابت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگھوڑے کے اندر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگھوڑے کے اندر ہیں۔ سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا گیا کہ ان سے کہو ارے میں کچھ نہیں بولتی، اپنی پاک دامنی کا ذکر میں نہیں کرتی کیونکہ مجھ پر الزام لگا ہے، اگر میں بولوں گی تو ہر کوئی کہے گا اپنی پاک دامنی کا ذکر تو ہر بندہ کرتا ہے۔ فرمایا تم آؤ ان لوگوں سے کہو، اس بچے سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو، یہ کلام کرے گا، تمہیں بتائے گا یہ کون ہے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا گیا، آپ کے مبارک چہرے کی طرف دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بچپن کے عالم کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ آپ نے کلام کیا کیا؟ فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا میں بندہ بھی ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو عیسیٰ کو بھی مانو اور عیسیٰ کی بھی مانو، عیسیٰ کو بھی مانو، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مانو۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند قدوس جل جلالہ نے پاک قرآن کے اندر ذکر فرما دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، فرمایا انی عبد اللہ، نا ارے مجھے خدا نہ کہنا، خدا کا بیٹا نہ کہنا، انی عبد اللہ، مجھے اللہ رب العزت نے اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آگے کیا فرمایا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمایا اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور خالق کائنات نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام
قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو محترم سامعین کرام یاد رکھیے، حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، ایک مسلمان کے لیے سب پر ایمان لانا لازم ہے، سب پر ایمان لانا لازم ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر اگر کسی کو مسلمان، اگر کسی کو اللہ کا قرب پانا ہے اور اس کے عذاب سے نجات پانی ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کے آقا محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیں۔ آج ایک کنسپٹ ہے، آج جناب والا یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اگر کوئی اللہ کی توحید کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے، وہ بھی ایمان والا ہے۔ اگر کوئی حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، توریت کو مانتا ہے، انجیل کو مانتا ہے، کہا جاتا ہے وہ بھی اہل ایمان ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے اہل ایمان ہو گئے؟ تو کہا وہ کیونکہ اہل کتاب ہے۔ یہ بہت بڑا ڈھکوسلا ہے شیطان کا، یہ بہت بڑی خطا پر ہیں وہ لوگ جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں بھائی اہل کتاب ہونا اور بات ہے، اہل ایمان ہونا اور بات ہے، اہل کتاب ہونا اور بات ہے، اہل ایمان ہونا اور بات ہے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج کے دور کے اندر ابن مریم بھی ہوتے، فرمایا ان کے لیے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ میرا بھی کلمہ پڑھ لیتے، ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا یہ مسوائے یہ کہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیتے۔ تو محترم سامعین کرام، مت کہا جائے کہ جناب بلیورز کے اندر مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں شامل ہیں۔ میں نے کہا بلیور سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہ جی وہ بلیور سے مراد یقین والے، ایمان والے۔ تو میں نے کہا پھر سورہ کافرون کا کیا کرو گے؟ اور قرآن کے اندر رب نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، فرمایا اے کافرو۔ اس کافر سے کون کافر مراد ہے؟ اس کافر سے کون کافر مراد ہے؟ اگر تم عیسائیوں کو بھی اہل ایمان کہو، یہودیوں کو بھی اہل ایمان کہو، تو میں نے کہا بتاؤ پھر کلمہ کون سا پڑھتے ہو؟ تو یاد رکھیے مسلمان کو مسلمان جاننا، بالکل میں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے ہی یقین کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی کسی کافر کو مسلمان کہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان کو مسلمان سمجھنا اور کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 1400 صدیاں پہلے امام الانبیاء بیان فرما کر گئے، خود بیان فرما کر گئے۔ تو لہٰذا آج کے دور کے اندر کوئی جناب حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی بدبخت اور گمراہ بددین ہے، اور اگر کوئی ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی بدبخت، گمراہ اور بددین ہے، جہنمی ہے۔ نہ تو حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت ہے، نہ عیسیٰ کے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت ہے۔ تو آج کے دور کے اندر کوئی جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا کارڈ دکھا کر محمد عربی کے قدموں سے تمہیں دور کرے، وہ بھی مداری تو ہو سکتا ہے، مداری ہو سکتا ہے، مگر وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ تماشا لگایا ہے اس نے نئی بات کرنے کا، پیس کانفرنسیں کرے اور ہندوؤں کو بلائے، سکھوں کو بلائے، یہودیوں کو بلائے،
کہ آؤ ہم ایک مذہب کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک مذہب کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر قرآن کی آیتوں کا کیا کرو گے؟ اور قرآن کی آیتوں کا کیا کرو گے؟ مصطفیٰ کی تعلیمات کا تم کیا کرو گے؟ آج اگر کوئی کہے نہیں آب زمزم پلا دے کسی کافر کو تو کیا ہی اچھی بات ہے، شراب کی بوتل میں آب زمزم کا لیبل لگا کر آپ اس کو پلائیں تو وہ شراب کی بوتل زمزم لکھنے سے زمزم ہو تو نہیں جائے گا نا۔ رضا بالکفر بھی کفر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ۔ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا۔ سورہ اخلاص کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا نہ وہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی ذات یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم سامعین کرام اپنے ایمان کی فکر کیجئے، جی ہاں اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ آج یہ لفظ بہت عام ہو گیا، ڈکشنری کے اندر اس کا معنی دیکھیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ آج جناب والا بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے لوگ کہلوانے والے ہوتے ہیں، کرسمس ڈے کی مبارک ہو۔ میں نے کہا واٹ از دا میننگ آف کرسمس؟ وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا مطلب ہے کرسمس کا؟ تمہیں پتہ ہے؟ جس طرف کی ہوا ہوئی اسی طرف کو تم نے اڑنا شروع کر دیا۔ نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، کسی مفتی صاحب سے جا کر اس کا فتویٰ تم نے لیا؟ حضور میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے یہ؟ کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور میرے بھائیوں میں اور باتیں نہیں کرتا، کبھی اسی پر غور کر لو۔ کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹا چنا۔ بڑے خوشی خوشی انداز کے اندر تم اس بات کو عام کرتے جا رہے ہو، میسیجز کرتے جا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ واٹس ایپ کیے ہوئے ہیں، گروپوں کے اندر پھینکتے چلے جا رہے ہو، پھینکتے چلے جا رہے ہو، پھینکتے چلے جا رہے ہو۔ اور تمہارے ایمان کا کیا بنے گا؟ تمہارے ایمان کا کیا بنے گا؟ اور نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، انسان کتنا ہی گناہگار ہو نبی کے دامن سے تو نہ ٹوٹے نا یار، کتنے ہی گناہگار ہیں، مگر اگر کلمہ قبر کے اندر ساتھ لے گئے تو مصطفیٰ کی نسبت کی برکت سے رب تعالیٰ جنت ضرور عطا فرما دے گا۔ مگر ایمان ہی چھن گیا، ایمان ہی برباد ہو گیا، تو پھر کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ؟ توبہ کرو، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب سے طلوع نہیں ہوا، جلدی کرو، توبہ کرو۔ جس نے یہ پوسٹ لگائی ہے، جس انداز کے اندر اگر یہ غلطی اس سے ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو بہت دیر ہو جائے، یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے اور پھر کہے یار مسئلہ بتایا گیا تھا۔ تو لہٰذا محترم سامعین کرام مت دیکھا کریں، جس طرف کو ہوا چل رہی ہے اسی طرف کو اڑنا شروع کر دیا۔ اور تم ہوا کے شاپر ہو کیا؟ انسان ہو نا، یہ تو شاپروں کا کام ہوتا ہے، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر کو اڑنا شروع کر دیا، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر کو اڑنا شروع کر دیا۔ انسان ہو، نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کا اللہ کریم نے تمہیں دامن کرم عطا فرمایا ہے، اور تم کیوں گھبراتے ہو؟ آ جاؤ، آ جاؤ، مصطفیٰ کے دامن سے سچے دل سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو بالکل کوئی کسی آڑ کے اندر آ کر مت، نہ اس کو روشن خیالی کا نام مت دو۔ کول مائنڈڈ ہونا چاہیے، ذہن کھلا رکھنا چاہیے جی، ذہن کھلا ہوگا ایمان بھی کھلا ہو جائے گا۔ ہاں ایمان برباد ہو جائے گا، اب اس کو آپ انسانیت کا نام دیں، اس کو آپ سیاست کا نام دیں، اس کو آپ کسی چیز کا بھی نام دیں، آپ کو کرنے ہیں اور 100 طریقے ہیں،
ان کی مدد کرنے کے، ان کو اسلام کے قریب لانے کے اور 100 طریقے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ جناب والا کسی کا منہ لال دیکھیے اپنا تھپڑ مار کر لال کر دیں، کون سمجھدار کہے گا آپ کو؟ اور بھائی سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانا ہے، سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ یہ تھوڑی ہے جناب والا آپ ہم آہنگی ہونی چاہیے جی، محبت ہونی چاہیے جی، پیار ہونا چاہیے جی، معاذ اللہ اس چکر کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو کہتے جائیں۔ آپ جناب والا پھر آگے بڑھے، آج یہ ہو رہا ہے، کل جناب والا آپ بتوں کو بھی نہلانا شروع کر دیں گے، اور ہوا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ میں کہ یار اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے تم لوگوں کو، تمہارا بنے گا کیا؟ اگر توبہ کرنے سے پہلے تمہیں موت آ گئی تمہارا بنے گا کیا؟ چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے تم جناب والا مورتیوں کو بھی نہلا رہے ہو، اور جناب والا وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ اس انداز کے اندر تم ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ شرم کرو، حیا کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، دل غافل نہ ہو یکدم۔ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ حیاتی پر نہ ہو غرہ، ارے کر سامان چلنے کا، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ عزیزا یاد رکھ، جس دن اسرائیل آئیں گے نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ اگر ایمان برباد ہو گیا نا، خدا کی قسم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آج ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ادھر سے پوسٹ آتی ہے ٹھک 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 ٹھک، او جناب والا 10,000 گروپوں کے اندر آپ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی جناب والا معلومات نہیں، بھلے پیچھے کوئی بیٹھا کوئی غیر مسلم ہی ہو، وہ اس طرح کی پوسٹ کرتا، اٹھا کر جناب والا پھینکتے چلے جاتے ہیں، پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، شاید اس کے میسیجز ڈیلیٹ ہو جائیں، مگر جو ادھر لکھ دیا گیا ہے، جو ادھر لکھ دیا گیا، یہاں سے ڈیلیٹ کیسے ہوگا؟ یہاں سے ڈیلیٹ کیسے ہوگا؟ لیکن آؤ، خدا کی قسم رب تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو نہیں دیکھتا، رب دیکھتا ہے تو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، رب دیکھتا ہے تو واللیل کی زلفوں کو دیکھتا ہے۔ اور کیا کہا؟ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، اور ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ۔ تو لہٰذا میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، مت اسلامک پوسٹ مت شیئر کیا کیجئے جب تک 101 مرتبہ آپ کو تحقیق نہ ہو جائے کہ یار اس کے بارے میں ہمارے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس وقت تک اس طرح کے میسیجز اور واٹس ایپ اور فیس بک پر اور سٹیٹس اس طرح کے مت لگایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، مرتے وقت پیارے مصطفیٰ کا کلمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی رحیم صلی اللہ تعالیٰ۔